آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ نا طلاق کا چیپٹر ختم کر لیں. نیکسٹ ہے نشوز و رجم. نشوز کا ایک تذکرہ. نشوز یہاں ہے ایراز کے معنی. بلا وجہ کا آپ کہنے کی بیوی کے اوپر شاؤٹنگ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. بیوی کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اپنا مجھ سے تنگ ہے، جان چھڑوانا چاہتا ہے. تو اب وہ بیوی کہے کہ بھائی سکون سے رہو، جتنا خرچہ دے سکتے ہیں مجھے دے دو، میں راضی. یہاں سے جو ہے وہ پھر مسئلہ پیدا ہوا نکاح مسیار کا. یعنی شوہر بھی تو اب تیز ہے نا، وہ یہ کہتا ہے بھائی بیوی میں تو گناہگار ہوں گا، دوسری شادی میرا حق ہے، وہ میں نے کر لی ہے، اب عدل میں نہیں کر سکتا، طلاق میرا حق ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا. تو وہ کہتی ہے نہیں طلاق نہ دو، بھلے عدل نہ کرو. کہ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے عدت گزارنی ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت سوگ میں رہے گی نا، ٹھیک ہے، تیار نہیں ہو. اب اس میں بھی وہ یہ چاہتے تھے بھائی کو پیغام نکاح بھیج دیں، پیغام نکاح اس لیے بھیجنے کوئی اور سبقت نہ لے جائے، 4 مہینے 10 دن انتظار کر لو. نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اگر وہ خاندان کو بچانے کے لیے اگر یہ جائز ہے تو نکاح کے وقت میں بھی اگر شور کنڈیشن لگا دے اور عورت راضی ہو جائے تو باہر رضامندی سے جو بھی سوشل کانٹیکٹ ہے بیسیکلی انہوں نے اس کو کانٹیکٹ کی طرح دی، تو جس کے اوپر ان کی رضامندی ہو جائے. اگر بیوی کوئی شرطیں لگا دے تو شوہر پوری کرے. اس کو پتا ہے کہ وہاں جس کتابی سے اس نے نکاح کر لیا، کتابی سے بھی نکاح جائز ہے نا، یہودی عیسائی اور جو پاک باز، وہاں کی جو مسلم ہے پیدائشی، اس سے بھی نکاح جائز ہے، اس نے نکاح کر لیا. اب اس کو پتا ہے کہ اس نے تو وہاں جانا کوئی اور میں نے یہاں ٹکنا کوئی. تو اب نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ سیپریشن. کیا یہ نکاح کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے. کیوں؟ یعنی اپنی بیوی کو یوں کہنا کہ تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام، اس کو زہار کہتے ہیں. زہار پشت. تو دور جاہلیت میں اس کو طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں آ کے اس کو طلاق کنسیڈر نہیں کیا گیا. سمجھ میں نہیں سکتے نا آج کل آپ مطلب کوئی سوچ سکتے ہیں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیر مطلب اتنی کوئی رخصت پیدا کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. ہمارے استاد سے کہتے تھے کہ یار بات یہ رسول اللہ کا جو ظرف تھا ہمارے فقہا کا وہ ظرف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فتاوی ہیں، جس طرح سے آپ سائل کی رہنمائی، اور یہ ایک نہیں ہے بہت سے. اور اگر اس نے احتراماً اس کو ماں کہہ دیا، زہار کی نیت سے نہیں، ویسے ہی کہہ دیا احترام کے لیے، ویسے کہ جیسے میری ماں میرے لیے محترم ہے ایسے تو میرے لیے محترم ہے، کم ہی ایسا کہنا لیکن چلے تو. لیکن وہ کہتے ہیں پھر زیار نہیں ہوگا، یعنی اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نا. سلیان یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگائے. الزام یہ مطلب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہے کہ جی میں نے دیکھا اس کو بدکاری. تو جنہوں نے کہا کہ یہ یمین ہے، یہ قسم ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی لیان جو ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے، غلام ہو، آزاد ہو، عادل ہو، فاسق و فاجر ہو. اور جنہوں نے کہا یہ شہادت ہے، انہوں نے کہا بھائی لیان وہی کر سکتا ہے جو گواہی کا کرائٹیریا میٹ کرتا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو پھر کبھی جمع نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ نا طلاق کا چیپٹر ختم کر لیں. نیکسٹ ہے نشوز و رجم. نشوز کا ایک تذکرہ. نشوز یہاں ہے ایراز کے معنی میں. شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے ایراز کر رہا ہے. شادی کے 5-7 سال بعد ویسے ہی اس کی بیوی میں رغبت یا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. بہرحال وہ مختلف فیکٹرز بیان کرتا ہے. اس میں شوہروں کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، بیویوں کی بھی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. جب ان کے بھی 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی، نہ صفائی ستھرائی کا. کچھ خواتین ایسی ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتی ہیں، بہتر رکھتی ہیں، اب ان کے شوہروں کی ان کی طرف رغبت بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ چھوڑ دینا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی اب ہمارے بچے ہو گئے. تو بچے تو اوروں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بعض نانی دادیاں بھی آپ دیکھیں بالکل مطلب ایسے لگتا ہے کہ انڈر 40 ہیں. تو یہ جو ہے نا معاملہ، اس کو صرف شوہروں کو بلیم نہیں دیا جا سکتا، عورت کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے. خیر بہرحال یہاں پہ قرآن مجید کی وہ آیت لی گئے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اور اگر کسی خاتون کو یہ اندیشہ ہو اپنے شوہر کے بارے میں نشوز کا یا اعراض کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. تو دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی صلح صفائی سے معاملہ کر لیں. اور دیکھو صلح بہتر ہے، سیپریشن سے بہتر ہے آپس میں کوئی معاملہ طے کر لیں. اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس عورت کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں ہے جو کسی شوہر کی زوجیت میں ہے، عقد میں ہے. اب شوہر جو ہے نا اس کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں کرتا، بور ہو گیا، سیدھی سی بات ہے اس سے، اور چاہ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنے نکاح میں رکھے رکھو، دوسری شادی کرنی ہے وہ بھی کر لو، ٹھیک ہے، اور اگر میرے نان نفقے میں کمی کرنی ہے، مجھے وقت کم دینا ہے تو وہ بھی کر لو، لیکن مجھے طلاق نہ دو. تو یہ آیت اس عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر سے طلاق نہیں چاہتی اور اس کی عوض اپنے حقوق بھی چھوڑنے کو تیار ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ سودا بنت زمع جب بوڑھی ہو گئی، مطلب ان کی عمر جو ہے وہ ڈھل گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دے دیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، میرا جو وقت ہے، میرا جو دن ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں. تو اس پہ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. نشوز اور اعراض تو یہ ہے کہ شوہر توجہ نہیں کر رہا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. نشوز کا بنیادی معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. ذرا اس میں تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ جی زیادتی بھی آ سکتی ہے. بلا وجہ کا آپ کہہ لیں کہ جی بیوی کے اوپر شاؤٹنگ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بیوی کو بھی لگ رہا ہے کہ جی یہ اپنا مجھ سے تنگ ہے، جان چھڑوانا چاہتا ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے. تو اب وہ بیوی کہے کہ بھائی سکون سے رہو، جتنا خرچہ دے سکتے ہو نا مجھے دے دو، میں راضی ہوں. تو یہ اگر صلح کا معاملہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں سے جو ہے وہ پھر مسئلہ پیدا ہوا نکاح مسیار کا. یہ مغنی جو ہے یہ ابن قدامہ کمپیریٹو فقہ کی بنیادی کتاب ہے نا، المغنی ابن قدامہ کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ آپس میں مصالحت کر لیں نان نفقے کے اوپر یا وقت کے اوپر، دو چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی، عورت کو وقت چاہیے یا نان نفقہ چاہیے. اب عورت نان نفقہ اپنا چھوڑ دے یا وقت چھوڑ دے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا ایک آدمی کے بارے میں. شوہر یہ کہتا ہے بیوی کو، دیکھو بیوی میں گھر نہیں آ سکتا، 6 مہینے غائب رہوں گا، سفر پہ رہتا ہوں یا میرے مسائل ہیں، طلاق لینا چاہتی ہو تو دے دیتا ہوں، رہنا چاہتی ہو تو رہو. وہ کہتی ہے جی میں رہ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، جب تمہیں سال 6 ماہ بعد بھی ٹائم ملے نا تو آ جایا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر وہ راضی ہو گئی، قد رضیت فہو جائز، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. سوشل کانٹیکٹ ہے نا، باہمی رضامندی سے جو مرضی طے کر لیں. ہاں اس صورت میں جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. یعنی شوہر بھی تو اب تیز ہے نا، وہ یہ کہتا ہے بھائی بیوی میں تو گناہگار ہوں گا، دوسری شادی میرا حق ہے، وہ میں نے کر لی ہے، اب عدل میں نہیں کر سکتا، طلاق میرا حق ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو وہ کہتی ہے نہیں طلاق نہ دو، بھلے عدل نہ کرو، طلاق مجھے نہ دو. تو یہ جائز ہے، یہ صورت جائز ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شوہر جو ہے نا وہ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. اس کو پھر سمجھنا چاہیے، سوشل کانٹیکٹ ہے. جب بیوی کھلا لے لیتی ہے، شوہر تڑپتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کھلا ہو. مجھے بتائیں نا کھلا کے سارے کیسز میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے ڈائیورسز کے کیسز ہیں اب اتنی جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے سے کھلا کے کیسز ہیں. شوہر چاہ ہی نہیں رہا، کہتا ہے میرے بچہ ہے، میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بلکہ بعض اوقات مرد جو ہے نا وہ بیویوں سے زیادہ جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہی کہتے ہیں عدالتی، ہی کہتے ہیں ویمن رائٹس، اس کا رائٹ ہے رہے نہ رہے. تو بھئی یہ بھی تو ویمن کے رائٹس ہیں تو مینس کی بھی تو رائٹس ہیں نا، پھر رکھے نہ رکھے. یہاں کیوں کہتے ہو کہ جس نے زیادتی کی؟ بیسیکلی سوشل کانٹیکٹ ہے، جب چاہیں بنا لیں، جب چاہیں توڑ دیں، جب چاہیں اس میں کمپرومائز کر لیں، کیونکہ دونوں نے کانٹیکٹ کیا نا. تو اپنے جو رائٹس ہیں جب چاہیں اس میں سے چھوڑ دیں. بیسیکلی یہ لین دین کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق لین دین کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، لین دین سے یہ چل رہا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دل بڑا کرو، وہ بات ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دل بڑا کرو، دین بھی یہ کہتا ہے، شوہر کو بھی یہ کہتا ہے، بیوی کو بھی یہ کہتا ہے. بھائی کوئی تو مطلب دل بڑا کرے نا اور دینے والی پوزیشن لے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں اب چاہتا تو اب کیا کرے؟ تعلق تو قانونی ہے نا، اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ دل بڑا کرنا چاہیے اور اس کو چلانا چاہیے. اخلاقی تقاضا یہی ہے، قانونی تقاضے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے، چاہیں تو چلائیں، چاہیں تو جب چاہیں اس کو توڑ دیں. سر یہ تو شوہروں کے لیے تھوڑی سی تنبیہ ہونی چاہیے نا کہ قانونی سطح پہ تو ٹھیک ہے وہ معاملات ایسے ہی، لیکن اگر وہ اتنا ہی قانونی سطح پہ کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی قانون اس طرح سے ہے نا کہ اگر آپ لوگوں کے معاملے میں پورا کیلکولیٹر لے کے بیٹھو گے تو آپ اللہ بھی آپ کے معاملے میں ایسے ہی کریں. لیکن اگر اخلاق کی سطح پہ جاؤ گے تو پھر آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ اخلاقی سطح پہ اگر کوئی کرے تو بہتر ہے، بہتر ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر اور تمدن نے پیدا کرتی. عرب سوسائٹی میں سیپریشن کو بری چیز تھی نہیں، نہ خلا بری چیز تھی، نہ ڈائیورس بری چیز تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوبارہ شادی بہت سمپل تھا، عورتوں کی 4 5 شادیاں عام چیز تھی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جی اب اس کو ڈائیورس ہو گئی، اس نے خلا لے لی تو اس پہ کوئی عیب لگ گیا.
یا اب یہ کوئی دوسری درجے کی عورت بن گئی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا. تو اب وہ مطلب انہوں نے اس کو نا سر پہ سوار نہیں کیا ہوا تھا, جیسے ہمارے ہاں یہ چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے نا. سوسائٹی کا ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک ایسا ایک نام سے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو ایک گالی بنا دیا ہے نا, طلاق کو یا خلا کو ایک گالی بنا دی ہے. تو بیسیکلی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو ڈائیورس جو ہے جو متعلقہ ہے وہ کوئی گالی ہے نہ, اور پھر یہ کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ میرج پہ بھی پابندیاں ہیں. اب وہ پابندیاں ہونے کی وجہ سے بھی اب کیا وہاں تو کیا ہے کہ اب عشرہ مبشرہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں 7 8 شادی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا قرآن کا انداز کیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. مطلب عربوں کی ذرا سوچ کو تھوڑا سا نا کہ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس نے عدت گزارنی ہے. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے, سوگ میں رہے گی نا. ٹھیک ہے, تیار نہیں ہوگی. اب اس میں بھی وہ یہ چاہتے تھے بھائی کوئی پیغام نکاح بھیج دیں. پیغام نکاح اس لیے بھیج دیں کوئی اور سبقت نہ لے جائے. 4 مہینے 10 دن انتظار کر لو. نہیں, تو اللہ نے ان کے لیے رخصت نکالی. ہاں, اشارے کنائے سے بات کر لو. ٹھیک ہے, تاکہ تمہاری رہے, تمہیں سکون مل جائے کہ تمہارا پیغام پہنچ گیا ہے. اور وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا نا, شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ کے یہاں اس کو درجات مل گیا, حوریں مل گئیں, اب یہ والی تمہیں مل جائے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بڑے جو ہے وہ کھلے ڈولے تھے. متوفا انا کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی وہ تاریزن اشارے کنائے سے پیغام پہنچانا چاہتے تھے. وہ جو اس دور میں نا یہ جو آئے گا ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جتنا کلچر آسان کر دیا گیا نا, وہاں پر نکاح کا بہت آسان. بریک اپ اور یہ فرینڈ شپ ہے نا, یہ صحیح بات ہے. یہاں جتنے تیزی سے بریک اپس ہوتے ہیں اور جتنی تیزی سے جو ہے ہمارے یہاں ڈیٹنگ کلچر اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں, اتنی وہاں پہ نکاح طلاق تیزی سے ہو رہا تھا. وہ حلال کی طرف زیادہ تھا. حلال کی طرف زیادہ تھا. وہی ایسے ہی وہ حلال کی طرف زیادہ ہی ہے. نفسیات وہی ہے. یہی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو اگر رواج دیا جائے. اب بھی کچھ چیزیں عرب کلچر میں تو ہیں, سیکنڈ میرج وغیرہ یہ چیزیں عام ہیں, لیکن ان کے یہاں بھی کچھ اب نا بدعات پیدا ہو گئی ہیں. خاص طور پہ حق مہر بہت انہوں نے چڑھا دی, بہت زیادہ. تو اب عورت کیا کرتی ہے, وہ حق مہر لیتی ہے. اب اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ جی اب میں اس سے اگر نہ علیحدگی بھی لے لوں نا, اتنا حق مہر مجھے مل گیا کہ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں, آرام سے وہ خلا لے لیتی. تو خیر بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان پہ قدغنے نہیں لگا سکتے. یہ سارا کچھ تو چلنا ہے. ٹھیک ہے, لالچ کا, گریڈ کا عنصر, ایسی چیزوں کو مائنس نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بھائی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عورتوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھاری حق مہر لیں, پھر اس کے بعد مطلب کسی بوڑھے آدمی سے یا زیادہ عمر کی مرد سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ جی چھوٹی عمر کی ہے, وہ حق مہر اس نے وہاں سے لیا اور اس کے بعد وہ اس سے خلا لی اور اس کے بعد آگے کسی نوجوان سے شادی کر لی. ہمارے یہاں عدالتیں جو ہیں نا وہ اس طرح سے واپس نہیں کرواتی نا. ہم تو قانونی بات کر رہے ہیں نا, قانونی بات کر رہے ہیں. وہ تو شریعت کی بات ہے نا کہ حق مہر واپس کر رہے ہیں. تو خیر بہرحال ہم نے کہا تھا کہ نکاح مسیار جو ہے یہ ہمارے یہاں بعض عرب علماء نے اس کی اجازت دی ہے, نکاح مسیار کی. اور نکاح مسیار کی بنیاد یہی ہے. نکاح مسیار وقتی نکاح نہیں ہے جسے متع کہتے ہیں, وقتی نکاح نہیں. متع تو حرام ہے نا, لیکن نکاح مسیار کے جواز کا فتویٰ ہمارے یہاں علماء نے, بعض علماء نے دیا, اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء جو ہے وہ نکاح مسیار کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ یہ نکاح تو ابدی ہے, مطلب اسی نیت کے ساتھ ہے کہ میں نے چلانا ہے, لیکن نکاح کے وقت میں شوہر یہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ پہلی بیوی جتنا میں ٹائم نہیں دے سکتا, نہ ہو جیسا نان نفقہ تمہیں دے سکتا ہوں, ہاں اتنا تمہیں دے دوں گا منتھلی مثال کے طور پہ, یا اتنا وقت دے دوں گا. اس پہ راضی ہے تو وہ کہتے ہیں نکاح. اب یہ سچویشن نکاح کی بات کی ہے طلاق سے بچنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی نکاح کے بعد اگر وہ خاندان کو بچانے کے لیے اگر یہ جائز ہے تو نکاح کے وقت میں بھی اگر شور کنڈیشن لگا دے اور عورت راضی ہو جائے تو باہمی رضامندی سے جو بھی سوشل کانٹیکٹ ہے بیسیکلی انہوں نے اس کو کانٹیکٹ کی طرح لیا, تو جس کے اوپر ان کی رضامندی ہو جائے. اگر بیوی کوئی شرطیں لگا دے تو شور پوری کرے.
تو ہمارے یہاں فقہ حنفی میں ایک کانسیپٹ تھا نہاریات کا، ان کو نہاریات کہتے ہیں، نہار سے. ہاں وہ نہاریات یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا بھائی میں رات نہیں گزارنی تمہاری طرح، پہلی بیوی کو پتہ چل جائے گا، دن میں چکر لگاؤں گا تمہارے پاس. ان کو نہاریات کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس کا جواز ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ شرط لگائے کہ رات تمہارے پاس نہیں آ سکتا، دن میں آؤں گا. تو بہرحال فقہا کی ایک جماعت یا معاصر اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو جواز بخشا. نکاح مسیار اور نکاح ہوتا ہے اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح مسیار ابدی ہمیشہ کی نیت سے ہوتا ہے. مدہ میں تو ٹائم سیٹ ہوتا ہے. ہاں نکاح مدہ تو وقتی نکاح ہے، وہ وقتی نکاح. ہاں ایسے ہی ہے، ایسے. تو بیسیکلی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ متع ہے، نہیں متع تو وقتی نکاح ہوتا ہے نا، یہ متع نہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیتی ہے، یہ بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے حقوق چھوڑ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، چاہے تو چھوڑ دے. تو بات ان کی ویلڈ تھی. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پہ سوسائٹی میں رواج دینا یہ درست معلوم نہیں ہوتا. ہاں ایک انڈیویجول کے کیس میں اب آپ کہیں کہ ایک بندہ تنگی کی حالت میں ہے، وجہ اس کے کہ زنا میں پڑے، وہ جیسے قرآن کہتا ہے نا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، دوسری کی لونڈی سے نکاح کرنا. تو اگر کسی کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو وہ چلو دوسری کی لونڈی سے نکاح کر لے، زنا سے بچ جائے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے اس سے بچو. نکاح کی یہ صورت کہ دوسری کی لونڈی سے نکاح کرنا ہے، بہتر ہے اس سے بچو. تو اسی طرح سے نکاح مسیار سے کہنے کا مقصد یہ کہ بچنا چاہیے. یہ نکاح کی کوئی پسندیدہ صورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اصل میں مسئلہ یہ پیدا ہوا نا کہ عرب دنیا سے بھی، ہمارے یہاں سے بھی نوجوان گیا باہر یورپ وغیرہ میں پڑھنے کے لیے. اب بی ایس وہاں پہ 4 سال کا ہے، ایم ایس کے لیے گیا 3 سال ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے گیا 3 سال ہیں. اب وہ کیا کرے 3 سال کیا کرے گا وہاں؟ جس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے، وہاں پہ یہاں پہ وہ یورپ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہاں تو ہے ہی بے حیائی، اتنی بے حیائی ہے اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہاں سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ کیا کرے. اب وہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشکل سے جو ہے وہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے جاب کر کے اپنی فیسیں پوری کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارے یہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں، ویٹر کی جاب کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ اوبر کی اور یہ مطلب یہ جابس کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور پھر اپنا جو ہے وہ فیسوں کا خرچہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے اس میں سے بچا کے گھر بھی بھیجنا ہوتا ہے. ایسے میں وہ کیسے نکاح کرے گا؟ اپنے بیوی کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے، قرضے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے ویزے کے پیسے ادھار لے کے گیا ہوتا ہے اور وہ ادھار بھی وہ قسطوں میں اتار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت مشکل. تو یہی معاملہ بینی وہاں پہ بھی پیش آیا. پوری دنیا سے اب گئے ہیں لوگ وہاں پڑھنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اب وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ وہاں کیا کریں. تو اب عرب علماء تو وہ ان چیزوں کو، مسائل کو سمجھتے تھے، انہوں نے پھر جو ہے وہ رستے نکالے نوجوانوں کو برائی سے بچانے کے لیے. ہمارے یہاں زیادہ شعور نہیں ہے اتنا زیادہ کہ اصل مسائل کے. ہمارے یہاں تو بس مسئلے کی مسائل میں الجھے ہیں علماء، اسی سے باہر نہیں نکلتے. انہیں کیا پتہ لگے کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بس وہ آرام سے حرام ہے بس. ٹھیک ہے، تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے بس حرام ہے. تو اب اس پہ جو ہے ڈبیٹ چلی ہمارے یہاں. پھر اس میں بعض عرب علماء نے فتاوی وغیرہ دیے. شیخ بن باز وغیرہ علیہ رحمہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اس کا جواز ہے، نکاح مسیار کا جواز ہے. وہ اس طرح سے نکاح کر لے کہ جی وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے اور یہ اپنی پڑھائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، اور درمیان میں وہ چلے ملتے رہے. اب اس کے بعد جب اس کی گریجویشن مکمل ہو گئی، رخصتی کر لے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ماڈل تھا جس کو انہوں نے جواز بخشا. کیا یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا. نکاح جو ہے طلاق کی نیت سے نکاح کرنا، اس کا بھی بعض عرب علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، شیخ بن باز وغیرہ نے. یعنی وہ یہاں تک چلے گئے کہ وہ بندہ جو وہاں گیا، یہاں کا اسٹوڈنٹ، مجھے بتائیں پاکستانی اسٹوڈنٹ لے لیں، عرب کو تو چھوڑیں نا. اب وہ وہاں گیا ہے، وہ 4 سال کے لیے اس کی گریجویشن ہے اور اس نے وہاں پہ نکاح کیا، ایون کہ مسلم سے کر لیا. ٹھیک ہے، اب وہ مسلم بھی جو وہاں کی مقامی تھی، مطلب اب
UK وغیرہ میں یا US میں تو کئی جنریشن سے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ پہلی جنریشن ہو. اب جو پیدائشی وہاں کی ہے وہ یہاں پاکستان میں آ کے رہے گی؟ کبھی بھی نہیں. بہت فرق ہے، بہت ڈفرنٹ. اب اس کو پتہ ہے کہ وہاں جس کتابی سے اس نے نکاح کر دیا، کتابی سے بھی نکاح جائز ہے نا، یہودی عیسائی اور جو پاک باز ہو، یا وہاں کی جو مسلم ہے پیدائشی اس سے بھی نکاح جائز ہے، اس نے نکاح کر لیا. اب اس کو پتہ ہے کہ اس نے تو وہاں جانا کوئی نہیں اور میں نے یہاں ٹکنا کوئی نہیں. تو اب نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ سپریشن. تو کیا یہ نکاح کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے الفاظ میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. صرف حالات ہیں نا، تو حالات تو بدل بھی سکتے ہیں نا، بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان علماء نے جو ہے وہ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ نرمی پیدا کی. ہاں، نرمی پیدا کی، زیادہ سختی نہیں کی تاکہ لوگ حرام سے بچیں. سختی وہاں ہی کی کہ جہاں کوئی سری نس آ گئی، ایسے متع کا مسئلہ ہے، وقتی نکاح کا مسئلہ ہے، وہاں سختی کی. زوجین کے درمیان شقاق، یہ تو خیر بہرحال بات ہو چکی. تو اس میں ایک بات سے انہوں نے کہا ہے کہ حکمین جو ہے نا، کیا وہ خاندان سے ہونے چاہیے؟ قرآن نے کہا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے، دونوں میں اگر زدم زدہ بڑھ جائے، اختلافات حل نہ ہو رہے ہوں میاں بیوی میں، تو ایک حکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے، دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور دونوں کے معاملات کو ڈسکس کریں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں. لیکن یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ خاندان سے ہوں، کیونکہ خاندان والے مسائل کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر خاندان سے باہر کے بھی ہوں اور دونوں اس پہ ایگری کریں تو کوئی حرج نہیں. اور اب حکمین کا فیصلہ لاگو ہوگا، میاں بیوی کا نہیں. جب انہوں نے ان کے حوالے فیصلہ کر دیا، اب وہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں بھائی جدائی، سپریشن، تو اب سپریشن ہوگی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے رہنا ہے، نہیں، یا تو اپنا فیصلہ ان کے حوالے نہ کریں. جب ان کے حوالے کر دیا تو فیصلہ حکمین کا لاگو ہوگا، اور وہ خاندان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، پنچایت بھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ فیصلہ جو ہے نا وہ دو کے پاس ہو. باقی مشاورت باقی سے بھی ہو جائے، مشاورت میں کوئی حرج نہیں. مشاورت میں تو آپ کافی سارے لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ زہار، یعنی اپنی بیوی کو یوں کہنا کہ تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہو، اس کو زہار کہتے ہیں. زہار پشت سے. تو دور جاہلیت میں اس کو طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں آ کے اس کو طلاق کنسیڈر نہیں کیا گیا، اس کے طلاق کے اسٹیٹس کو ختم کر دیا گیا. ویسے تو دیکھیں نا، کنائے سے طلاق ہو جاتی ہے نا، کنائے سے طلاق ہو جاتی ہے، ہم نے پڑھا تھا. طلاق میں بعض الفاظ صریح ہوتے ہیں اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ کنائے ہوتے ہیں. جیسے اس کو کہنا کہ جی جاؤ، ہاں میری طرف سے تم فارغ ہو، یا ماں کے گھر جا کے رہو، تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ تم میرے اوپر ماں کی طرح حرام ہو ہیں، تو یہ بھی کنائے کے الفاظ، لیکن ان سے طلاق نہیں ہوتی. بھلے طلاق کا ارادہ کرے پھر بھی طلاق ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے اس کو طلاق کنسیڈر نہیں کیا. اب اس میں واضح حکم آ گیا نا، اس لیے اب یہ زہار ہی کنسیڈر ہوگا، طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. یعنی قسم کنسیڈر ہوگی اور اس کی کیا کرے گا؟ کفارہ دے. تو بہرحال زہار کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے. میری بات ہے، بیوی کو ماں کیوں کہے؟ ہے تو یہ حرام کام. تو اس حرام کام کے اوپر اب اس کو ایک پنشمنٹ دی گئی اور اس کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا نا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، اور وہ ایک منکر بات کر رہے ہیں، وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے، اور وہ ایک جھوٹی بات کر رہے ہیں. تو سنن کی روایت ہے اوس بن ثابت سے. اوس بن ثابت جو ہے انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے کیا کیا؟ زہار کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ سے شکایت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت کو سنا 7 آسمانوں کے اوپر. تو انہوں نے شکایت کیا کی؟ اللہ کے رسول، اوس بن ثابت انہوں نے مجھ سے شادی کی، جب میں جوان تھی تو میرا بڑا پیچھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بچے پیدا کر دیے، تو اب مجھے کہتا ہے کہ تم تو میری ماں ہو. ٹھیک. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بات یہ دیکھو، ہمارے پاس تو اب رواج یہی ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہوں. ایک روایت میں یہ بھی انہوں نے کہا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تو اوس ان کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضائع کر دیں گے. چھوٹے بچوں کی انہوں نے کیا تربیت کرنی ہے، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں گی بھوکے رہ جائیں گے، باپ ہی نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گی.
تو اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لی. تو اس پہ قرآن مجید کی آیات کیا نازل، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی جناب میں شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خولہ کی. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایسا کریں، حضرت خولہ سے کہا کہ اپنے شوہر کو کہیں کہ ایک گردن آزاد کریں، مطلب کفارے کے طور پہ ایک گردن آزاد کریں. تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو نہیں ہے، غلام ہے ہی نہیں، کہاں سے غلام آزاد کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھیں. تو انہوں نے کہا جی بہت بوڑھے ہیں، وہ تو روزے نہیں رکھ سکیں گے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا بھائی 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں. تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایسا ہے کہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا دے دیتا ہوں، تو انہیں کہیں جا کے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ٹوکرا آپ دے دیں، ایک میں دے دیتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آپ 60 مساکین میں یہ بانٹ دو. ٹھیک ہے. تو اور یہ ان کے چچا زاد تھے نا، ورجی الابن امک، اور اپنے چچا زاد کی طرف لوٹ جاؤ، مطلب رجوع کر لو، اس کا کفارہ ادا کرو اور رجوع کر لو. ایک اور سنن کی روایت میں سلمہ بن صخر، انہوں نے اپنی بیوی سے جو ہے وہ زہار کیا. زہار کیا کیا؟ زہار یہ کیا کہ جی رمضان کے مہینے میں تم میرے اوپر مثال کے طور پہ ماں کی طرح حرام ہو، رمضان کے مہینے میں. پھر رمضان کی ایک رات میں کیا ہوا، صبر نہیں ہوا انہوں نے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ کیا کیا، مطلب ٹھیک ہے اب قسم اٹھائی تھی تو پوری کرتے. پھر اللہ کے رسول بس اب ٹھیک ہے ہو گیا، اب کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو. تو کہنے لگی جی اب غلام کیا آزاد کروں، مطلب گردن کیا آزاد کروں، میرے پاس تو اپنی گردن ہے. پھر وہ تو آزاد کرنے گئے ہیں. ما املک رقبہ غیرہ، مطلب یہی گردن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں میرے پاس. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. تو انہوں نے کہا جی آپ 2 مہینے کے روزے کہہ رہے ہیں، مطلب رمضان کے 1 مہینے میں صبر نہیں ہوا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار ہیں. تو جس سے فرض روزوں میں صبر نہیں ہوا تو وہ 2 مہینے کے نفل روزوں میں کیا صبر کرے گا. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، پھر ایک وسق جو ہے نا کھجور 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کے بھیجا، ہم نے رات جو ہے وہ بھوکے گزاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایسا کرو کہ بنو زریق میں چلے جاؤ. بنو زریق ان کا قبیلہ تھا، اس کے عامل کے پاس، وہ ہر قبیلے میں ایک عامل ہوتا تھا نا، زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا. تو بنو زریق کے عامل کے پاس چلے جاؤ اور میرا نام لینا اور اسے کہنا بھائی تمہارے پاس جو زکوٰۃ اور صدقات جمع ہوئی ہے نا تو اس میں سے مجھے دو. ٹھیک ہے، ایک وسق کھجور مجھے دو. تو وہ پھر آئے اور اپنے قبیلے کے پاس، بنو زریق کے پاس، اور کہنے لگے کہ دیکھو میں نے تم سے مسئلے پوچھے تھے اور تم نے تو مجھے اتنا تنگ کیا اور جیسے مولوی حضرات سخت مسئلے بیان کرتے ہیں. وجد تو عندکم الضیق وسوء الرأی، مطلب ڈرا کے جو ہے نا میرا وہ بری رائے پیش کر کے برا حال کر دیا تھا تم نے، اور دیکھو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے جواب دیا. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا فاطم 60 مسکین، اور پھر کیا کہا وکل انت، خود بھی کھاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. مگر صرف یہ نہیں کہا، وہ صدقات کی جو کھجوریں ہیں مسکینوں میں بھی بانٹنی ہے. تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا، تم بھی تو مسکین ہو نا، تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ان مساکین میں شمار کرنا، اور تمہارا بھی حصہ بنتا ہے ان میں. ٹھیک ہے، تو مطلب شریعت کا حکم بھی توڑو اور کھجوریں بھی کھاؤ. یہی صورتحال ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول
دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیلنگ ہے نا، اس سے لگتا ہے کہ صحیح بات ہے، جیسے دین ایک رحمت بن جاتا تھا۔ اب اس بندے کے لیے مجھے بتاؤ، خود اس کا خوشی سے کیا اچھل کود اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک؟ تو مطلب مسئلہ پوچھنے گیا اور کھجوریں لے کے آ گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتے نا آج کل آپ مطلب کوئی سوچ سکتے ہیں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ مطلب اتنی کوئی رخصت پیدا کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی؟ تمہارے استاد سے کہتے تھے کہ یار بات یہ رسول اللہ کا جو ظرف تھا نا، ہمارے فقہا کا وہ ظرف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فتاوی ہیں، جس طرح سے آپ سائل کی رہنمائی، اور یہ ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے، ایک ہی حج کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حدیث ہے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج ہے۔ کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ جی میں نے قربانی پہلے کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور کنکریاں بعد میں ماری ہیں، اور کوئی کہتا تھا کہ جی میں نے جو ہے وہ حلق پہلے کروا دیا، قربانی بعد میں کی ہے۔ افعل ولا حرج، افعل، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہمارے یہاں اب دیکھیں 150 بندہ میرے خیال میں حاجی مارا گیا ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے مارا گیا ہے، بیچارے شہید ہوں گے۔ اب اس میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جن کو مفتیوں نے سخت فتوے دیے ہوں گے، یقین مانیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ رابطے میں رہتے تھے یہ حج کے دنوں میں، اس حج میں بھی بہت سے آئی، تو میں تو ظاہر میرا مزاج میں تو ویسی تھوڑی سی کیا، وہ تو کہیں گے کافی نرمی ہے، تو میں تو کہتا تھا بھائی کوئی نہیں ہو رمی جمرات۔ اب بات ہے، اب دیکھیں اتنی حبس ہے، اور پھر مکہ کی گرمی، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں اس کو مجبور کریں جی جاؤ، تم تو بیمار نہیں ہو بھائی، اور مطلب ایک بوڑھا آدمی ہے، ظاہری بات ہے، اس نے جا کے وہاں اس کا دم ہی گھٹنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نکال رہے ہو کہ جو اس گرمی میں جائے اور جا کے رمی جمار کر کے آئے، اس کے بچے ساتھ ہیں، جوان ہیں، کہے تو ان کی طرف سے بطور وکیل، بطور نائب کے رمی جمار کر لیں، اور زیادہ تر وہاں بھی ہوتا ہے نا۔ تو ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ حج آسان نہیں ہے، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ طواف زیارت کے، ایک تو رمی جمار اور دوسرے طواف زیارت کے بہت مسائل آتے ہیں۔ طواف زیارت تک بندہ بالکل، مجھے اندازہ ہے نا، مطلب ہم نے تو عین جوانی میں حج کیا نا، دیکھ سب کچھ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ بس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا گائیڈ مل جائے، بہرحال یہ ہے، چلیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نرمیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، باقاعدہ حدیث ہے نا، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، تنگی نہ کرو۔ اب یہ کس کو خطاب تھا؟ ظاہری بات ہے حضرت معاذ بن جبل کو جو گورنر بنا کے بھیجے گئے، جنہوں نے فتوے دینے تھے، اجتہاد کرنا تھا، نرمی کرنا، باقاعدہ حکم کے باوجود ڈھونڈ کے ہم سخت فتویٰ لے کے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقویٰ یہی ہے، لوگوں کی جان کے ساتھ ہم کھیل جاتے ہیں، جذبات کے ساتھ اور سارا کچھ۔ اس میں بھی زیادہ بڑا جو ان کا پہلو حکومت سعودیہ کی طرف سے ملک میں اتنے لوگوں کو بلاتی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ آج کے لوگوں سے وہ پیسے کی خاطر اس طرح سے زیادہ مارکیٹنگ اور اس طرح سے بھی حج کے ذریعے سے لوگ پیسے ہی کمانا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے اور کمائی کے ذریعے تو جتنی کیپیسٹی ہے منیمم ہے اتنی اس حساب سے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے۔ ان کی طرف سے بھی، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی مجمع کو آپ سمجھائیں، مجمع ہی نہ سمجھتا ہو، یعنی باقاعدہ بار بار اعلان بھی کیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ ہے جو حکومت کی طرف سے اصل کوتاہی ہے نا، وہ لینگویج کی ہے۔ مقامی لوگوں کو، ان کے شرطوں کو عربی کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اب سارا گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا وہ شرطا ہے یا ان کے جو مقامی لوگ، تو یہ باقاعدہ ان کو لینگویجز سکھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنے جو وہاں کے ان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں دوسرے، ان کو لینگویجز سکھائیں باقاعدہ۔ اور اب تو یہ چیز مشکل بھی نہیں رہے گی نا، چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہاتھ میں پکڑ لیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائس ٹرانسلیٹ کر دے گی اگلا کیا بول رہا ہے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گی، یہ عربی میں بولے،
وہ ڈیوائس اس کو اس کی زبان میں سنا دے گی. اب تو اے آئی نے اتنی ترقی کر لی ہے, ایڈوانس ہو گئی, تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہو گیا, اس کو کیا جا سکتا ہے. تو لینگویج ایک بڑی رکاوٹ, بیریئر بن جاتی ہے. اپنی زبان میں لگے ہوتے ہیں, لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ زہار اسی بات کے ساتھ مختص ہے کہ ماں جو ہے نا یہ کہے کہ جی تو میری ماں کی طرح حرام ہے, یا محرم رشتوں میں سے کسی کا بھی نام لے کہے کہ تو میری بہن کی طرح حرام ہے, پھر بھی زہار ہو جائے گا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں, جن میں سے جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہی الفاظ ہیں, قرآن میں یہی ہے کہ ماں کہا ہے تو پھر زہار ہے, ماں کے علاوہ نہیں, ماں کے علاوہ زہار نہیں. لیکن اناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ماں کے علاوہ اگر کسی بھی محرم رشتے کا نام لے لیا تو پھر بھی زہار ہو جائے گا. اور اگر اس نے احتراماً اس کو ماں کہہ دیا, زہار کی نیت سے نہیں, ویسے ہی کہہ دیا احترام کے لیے, مطلب ایسے کہ جیسے میری ماں میرے لیے محترم ہے ایسے تو میرے لیے محترم ہے, کم نہیں ہے ایسا کہنا, لیکن چلے تو لیکن وہ کہتے ہیں پھر زہار نہیں ہوگا, یعنی اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نا, اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. زہار کے اثرات کے اثرات تو ظاہری بات ہے یہی ہیں کہ جی بیوی کے پاس آنا اب حرام ہے جب تک کفارہ نہ دے. کفارہ دے گا تو بیوی کے پاس آ سکے گا, ٹھیک ہے. اور کفارہ جو ہے کب واجب ہوگا, جب وہ بیوی کی طرف مطلب واپس آئے گا. واپس آنے کا مختلف مفہوم بیان کیے گئے. اچھا ایک مسئلہ اور پیدا ہوا ہے کہ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے بیوی کو ٹچ کر لیا تو کیا کوئی ڈبل کفارہ, اضافی کفارہ؟ کوئی اضافی کفارہ نہیں ہے. کفارہ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ ٹچ کرنے سے پہلے ادا کرے, بیوی کو مس کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرے. کفارہ وہی ہے جو آ گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرے, اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 روزے رکھے لگاتار, اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے. نہیں ایک وقت کے, ایک وقت کے, اس میں بھی ایک وقت کے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, 2 وقت کا. نیکسٹ کیا ہے جی فسخ نکاح. یہ تیسری چیز آ گئی نا, طلاق, خلا اور فسخ نکاح. فسخ نکاح مطلب نکاح کا ختم ہو جانا, ٹھیک ہے. تو 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں فسخ نکاح میں. ایک تو یہ ہے کہ نکاح میں کوئی ایسا خلل واقع ہو جائے کہ جو بنیادی خلل ہو. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی جب نکاح یعنی عقد نکاح ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپس میں رضائی بہن بھائی تھے, یعنی کسی خاتون نے آ کے کہا کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے. ایسے ہوئی ہیں کیسز, پھر وہ نکاح ختم ہو جائے گا, یعنی مستقل خلل ہے نا. دوسرا کیا ہے کہ عارضی خلل, یعنی ایسا خلل واقع ہو گیا نکاح میں جو بعد میں طاری ہوا, ٹھیک. مثال کے طور پہ زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا, نکاح ختم ہو جائے گا, خود ہی ختم ہو جائے گا نا, کہنے کا مقصد یہ. اب پتہ چل گیا کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں, تو اس میں کوئی طلاق کی ضرورت ہے, خلا کی ضرورت ہے؟ نہیں. فسخ نکاح کا مطلب ہے کہ نکاح ختم ہو گیا. اگر ایک مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا نا. ہاں عدت کے اندر اندر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی ہے, عدت گزر گئی تو نکاح ختم. وہی ہے مطلب عدت تو ظاہری بات اس نے گزارنی ہے نا. نہیں 3 حیض تو نہیں, طلاق تو ہے نہیں نا, یہ طلاق تو ہے نہیں, تو اس میں 1 حیض عدت ہے استبراء رحم کے لیے. تو بعض اہل علم نے فسخ نکاح کو بھی طلاق کنسیڈر کیا, لیکن یہ طلاق نہیں ہے. بارے میجورٹی کے نزدیک یہ طلاق نہیں. تیسری صورت, ایک تو یہ ہے کہ فسخ خود ہو جائے, تیسری صورت یہ ہے کہ فسخ جو ہے وہ قاضی کروائے, ٹھیک ہے, جج یعنی کورٹ کا جج, وہ کہے کہ جی نکاح ختم کرتا ہوں. کوئی بھی وجہ اس میں ہو سکتی ہے, بار وہ تو کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لاسٹ کیا ہے جی لیان. لیان مطلب اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ بدکاری میں ملوث ہے. فسخ نکاح ہو سکتا ہے, فسخ نکاح ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. یعنی شوہر میں کوئی ایسا عیب ہے کہ وہ حق کی زوجیت ادا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نامرد ہے, یا بیوی میں کوئی ایسا عیب ہے کہ شوہر جو ہے وہ مطلب بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں نا, ایڈز ہے یا کوئی, جس کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے تعلق ہی قائم نہیں کر سکتے, میرٹل ریلیشن شپ قائم نہیں ہو سکتا, تو اس میں عدالت جو ہے وہ فسخ نکاح کروا دے, ٹھیک ہے, ایسے عیوب کی وجہ سے فسخ نکاح کروا سکتی. لیکن اگر
ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کا آپس کا باہمی فیصلہ ہے. پھر تو عدالت کو اجازت نہیں پھر عدالت نہیں، ظاہر بات عدالت تو تبھی کرے گی جب وہ عدالت کے پاس کیس لے کے جائیں گے. اس کے نکاح میں ہم نے یہ پڑھا نا کہ عدالت کو از خود اختیار ہو. نہیں عدالت کو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں، ورنہ تو پرسنل میٹر ہے نا. ارتداد کے معاملے میں ہاں ارتداد کا معاملہ تو ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ تو پبلک ہو جاتا ہے نا معاملہ، وہ تو پبلک ہو جاتا ہے. تو لیان یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگائے. الزام مین مطلب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہے کہ جی میں نے دیکھا ہے اس کو بدکاری. تو اب اس میں دین نے کیا ہے لیان کا حکم دیا. تو شوہر کیا کرے گا؟ اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے گا اور 4 مرتبہ یہ بات کہے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو حالت زنا میں دیکھا ہے، فلاں کے ساتھ ملوث دیکھا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. تو یہاں سے لیان کا لفظ ٹھیک ہے، مفعلہ سے ہوگا نا، یہ لعن یلعن ملعنہ ولیان مصدر بن جائے گا نا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا. اب اس کے جواب میں بیوی کیا کرے گی؟ وہ 4 مرتبہ جھٹلائے گی اپنے شوہر کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو. تو یہاں جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحابی ہلال بن امیہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی میں نے فلاں کو شریک بن صحما کو دیکھا ہے، وہ میری بیوی کے ساتھ ملوث تھا. تو آپ وسلم فرمایا 4 گواہ لے کے آؤ ورنہ تمہارے اوپر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے تمہیں پڑیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ مطلب کوئی اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ ہے اور اب وہ باہر گلی میں نکل کے 4 گواہ لے کے آئے، تلاش کرے پہلے. تو آپ وسلم فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ الزام بھی ہو سکتا ہے تو تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے ورنہ تمہارے پر حد قذف جاری ہوگی. تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حکم نازل کر دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی گواہ ہیں، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ 4 گواہیاں دیں گے، 4 گواہیاں دیں گے. ٹھیک ہے، 4 مرتبہ کہ وہ سچے ہیں، انہ لمن الصادقین. اور 5ویں مرتبہ کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. وَيَدْرَوْ أَنَّ الْعَذَابَ، اور اس عورت سے بھی زنا کی حد ٹل جائے گی اگر وہ عورت گواہی دے ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، 4 مرتبہ وہ گواہی دے. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچا ہو تو وہ مغضوب ہو، یعنی اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کی بیوی کو بلوا لیا اور حضرت ہلال بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی. تو حضرت ہلال نے پہلے گواہی دی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلکہ سمجھایا بھی، دیکھو تم میں سے ایک جھوٹا ہے، کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا میاں بیوی میں سے، تو توبہ کر لو. لیکن بہرحال حضرت ہلال نے بھی گواہی دے دی اور بیوی نے بھی دے دی. البتہ یہ بات روایت میں آتی ہے کہ 5ویں مرتبہ جب وہ بولنے لگی نا بیوی، تو قوم کے لوگوں نے اسے اشارہ کیا، اسے روکا. اور شاید ان کو کوئی اس کی کرپشن کا اندازہ ہوگا، اس کے خاندان فیملی کو. ٹھیک ہے، خاندان والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا کریکٹر ہے. تو وہ اس جو خاتون تھی نا، اس کی خاندان والوں نے اس کو روکا اور کیا کہا؟ انہا الموجبہ، دیکھو یہ 5ویں مرتبہ ہے، جہنم واجب ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ عورت رک گئی، اٹک گئی. ٹھیک ہے، اور کچھ دیر کے لیے خاموش بھی ہو گئی، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان لگا کہ اب یہ مان جائے گی کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی. اور اس نے 5ویں مرتبہ بھی یہ بات کہہ دی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ میرا شوہر سچا ہے تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے کو دیکھو، جب اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے بچے کو دیکھو. اگر اس کا بچہ جو ہے اس کی آنکھیں مطلب سرمئی ہوں اور اس کی جو الیتین مطلب جسے ہم کہتے ہیں کیا ہپس کہتے ہیں وہ بھاری ہوں، اور اس کے جو یہ ساکین مطلب یہ جو پنڈلیاں ہیں مطلب وہ خوب گوشت والی ہوں، بھری ہوئی ہوں،
تو یہ پھر اس کا نہیں ہے، ہلال بن امیہ کا نہیں، شریک بن صحمہ کا ہے۔ نشانیاں ہوتی ہیں نا، بچہ اپنے باپ کے اوپر جاتا ہے۔ اب اس کا بچہ ایسے ہی پیدا ہوا، جو آپ وسلم نے کہا تھا وہ شریک بن صحمہ کے اوپر ہی گیا، اپنے باپ پہ نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ وسلم کو جب بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں اس پہ حد جاری کرتا، لیکن نہیں، مطلب کیافے کے اوپر حد نہیں ہے۔ حد جو ہے وہ ظنی علم کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، حد یقینی علم کی بنیاد پہ ہوگی۔ یقینی علم کیا تھا؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کیا کہتی تھی کہ جی گواہ نہیں ہے۔ اب یہی مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوا نا ڈی این اے کا، ڈی این اے کی بنیاد پہ حد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ ایسا ایسا ہو نا، تو یہ باپ کا ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کا ہے، پہلے کہہ دیا، وہ بچہ بھی ایسا ہی نکلا، مشابہت اس کی اس سے ہو گئی جس کے اوپر زنا کی تہمت تھی، ساری مشابہتیں اس سے نکل آئیں، تو اب کیا حد جاری ہوگی؟ نہیں۔ تو اس لیے ڈی این اے کی بنیاد پہ حد یہ کمزور موقف ہے۔ ہاں تعزیر ہو سکتی ہے، تعزیر اور چیز ہے، حد اور چیز ہے۔ تعزیر مطلب جج کی طرف سے کوئی سزا، حد تو وہ سزا ہے نا جو دین نے مقرر کر دی۔ نہیں، دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے منسوب نہیں کیا، اس لیے کہا کہ الولد للفراش، جس کے بستر پہ پیدا ہوا نا اس کی طرف نسبت ہوگی۔ ڈی این اے کی بنیاد پہ آپ فیصلہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیافہ ہے، ڈی این اے آپ کا کیافہ کی جو ہے وہ قسم ہے، تو زن کی بنیاد پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ زن کی بنیاد پہ اس کو کوئی ولدیت اسائن نہیں کریں گے، یہ مسئلہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سائنٹیفکلی کیا مطلب اس مسئلے میں اور اس میں ڈی این اے میں کیا فرق ہے، پہلے تو فرق ہم دیکھیں نا۔ ہاں اس میں اور اس میں کیا مثال کے طور اس کے باوجود اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں ہوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اب بات سمجھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد اس بچے کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ شریک بن صحمہ کی طرف ہوئی؟ نہیں۔ اب بات سمجھے نا، بچے کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا۔ اس بات کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات کہی کہ لولا ما مضى من کتاب اللہ کان لی ولا شان، اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو پھر میں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود کیا فیصلہ کیا؟ نہ اس پہ حد جاری کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی بچے کی نسبت جو ہے شریک بن صحمہ کی طرف کی۔ تو یہ تو وہی آپ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تو ڈی این اے سے زیادہ قوی دلیل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ڈی این اے بھی ظاہری بات ہے، ڈی این اے کی رپورٹ کتنے لوگوں کو سمجھ میں، یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے نا، یہ مشاہدہ ہے۔ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ، یہ مطلب وہ چیز ہے نا جو نیوٹن کہتا تھا نا، گریوٹی ہے، دکھا سکتے ہیں نا ہم، ایک سائنس وہ ہے جو آپ سب کو دکھا سکتے ہو نا، گریوٹی ہے، یہ دیکھ ڈی این اے آپ کس کو دکھا سکتے ہو؟ مطلب ایک غریب مسکین کو تو ڈی این اے کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، غریب مسکین کیا، میجورٹی کو، جس کو سمجھ میں بھی آئے گا اس کو کہیں کہ یہ رپورٹ پڑھے، مطلب بلڈ کی رپورٹ نہیں پڑھی جاتی ہے ایک عام آدمی سے، وہ جو اس کی جو اسپیلنگ لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بلڈ میں یہ چیز ہے، وہ بیچارہ اس کو صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کر سکتا، وہ ڈی این اے کی رپورٹ کیا پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے فلاں لفظ کی، ہاں، پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں وہ سنسیئر تھا، لیکن غلطی ایرر کا امکان تو ہے نا، رپورٹیں غلط ہو جاتی ہیں نا، ہو جاتی ہیں،
ایرر کا امکان ہے، ہیومن ایرر ہے، کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. اس معاملے میں یعنی کہ عادت پر ہی کر دیا گیا. ہاں یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہوتا ہے ریپ کے کیسز میں، جہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، وہاں ڈی این اے کو بنیاد بنا کے آپ کوئی تعزیراً، حد نہیں، تعزیراً کوئی سزا جاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ اور ایویڈنسز بھی ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک خاتون کا کیس ہوا تھا نا کہ سڑک کنارے اس کو، وہ جو فرانس کی خاتون تھی، سیالکوٹ جا رہی تھیں اور موٹر وے کے کنارے ان کا فیول ختم ہو گیا تو وہ کسی نے ان کو جو ہے وہ لوٹ بھی لیا اور ریپ بھی کیا. اس قسم کے کیسز میں آپ کر سکتے ہیں. کوئی عادی مجرم ہے آپ اس کو کریں، اب اس کا کوئی ریکارڈ ہے. جو دوسرے شہید بن سلمہ ان کو نہیں پوچھا گیا کہ وہ اس لفظ سے یا نہیں؟ یہاں پہ یہ بات نہیں، یہاں پہ ظاہری بات ہے وہ خود نہیں نہ آئے. اصل میں دین نہ ہمارا اس کا یہ نہیں ہے تقاضا کیجیے آپ لوگوں کے پیچھے پڑیں، ہاں جتنا ظاہر آ گیا بس ٹھیک ہے. یہ تو اب ہمارا ایک کلچر بن گیا، ہاں ہم لوگوں کا نکالیں سارا کچھ. اس کی دو صورتیں لیان کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مرد کیا کرے، اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو ظاہری بات ہے پھر وہ. دوسری صورت کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اولاد کا انکار کرے. ایک تو زنا کی تہمت لگائیں، بھائی میں نے دیکھا ہے، بھائی اس کو ملوث دیکھا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ کہے نہیں یہ میری اولاد نہیں ہے. نہیں، ایک تو ویسے ہی کہہ دیتا ہے نا، وہ نہیں، سنجیدگی سے وہ کہے بھائی میں تو باہر تھا 2 سال سے، یا اس کو پتہ ہے نا میرا بیوی سے تعلق قائم ہوا کہ نہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ کہاں سے لے آئی ہوں، پریگننٹ کہاں سے ہوگی، میرا تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم ہوا. تو اب وہ کہتا ہے یہ میری اولاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس نے نہیں دیکھا لیکن وہ پریگننٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کو یہ تو پتہ ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس سے بھی جو ہے وہ لیان لازم آ جاتا ہے. جی اب حاکم جو ہے، نیکسٹ مسئلہ کیا ہے کہ حاکم جو ہے وہ لیان کا فیصلہ کرے گا، اور وہ کیا کرے گا، دونوں کو پہلے نصیحت کرے گا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنائے کہ دیکھو جس عورت نے جو ہے وہ کسی خاندان میں دوسری نسل کو داخل کر دیا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. کسی کی نسل تو نہ بگاڑے. تو جس عورت نے یہ کام کیا، نسل بگاڑ دی، خاندان کا شجرہ بگاڑ دیا، فیملی ٹری بگاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اس کا اللہ سے کوئی تعلق بھی نہیں. اور اسی طرح جس مرد نے اپنی اولاد کو دیکھا اور اسے پتہ ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ذلیل و رسوا کریں گے علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے. یعنی جانتے بوجھتے مرد بھی تو ایسا نہ کرے کہ انکار کرتے، اپنی اولاد کو ماننے سے انکار کرتے. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لیان جو ہے یہ یمین ہے یا گواہی ہے. لیان وہ جو کہا گیا نا چار گواہیاں، شہادات کا لفظ استعمال ہوا نا، وہ 4 قسمیں ہیں یا 4 گواہی ہیں. تو امام مالک، امام شافعی یا میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ قسم ہے. لیان کیا ہے؟ قسم ہے. ایک مرد جو ہے یہ جو 4 مرتبہ کہہ رہا ہے تو یہ 4 قسمیں کھا رہا ہے نا، 4 گواہیاں نہیں دے رہا. اصل میں یہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ یمین کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی بندہ قسم اٹھا سکتا ہے. گواہی کے لیے شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی جو فاسق ہے نا اس کی تو گواہی معتبر نہیں ہے، تو اس کا لیان کیسے معتبر ہوگا؟ یعنی ایک فاسق و فاجر، اگر لائف پارٹنر کوئی فاسق و فاجر ہے تو وہ تو 4 قسمیں آرام سے اٹھا لے گا اگلے کو بدنام کرنے کے لیے، خواہ کے کیس بنانے کے لیے. آواز سمجھ؟ تو اس لیے جمہور یہ کہتے ہیں کہ لیان جو ہے یہ یمین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے. تو اب قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 قسمیں اٹھا رہا ہے. ایک روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، لولا الایمان، یمین کی جمع ایمان، کہ اگر قسمیں نہ ہوتی تو میرا اور اس کا معاملہ پھر علیحدہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادات کو، قرآن میں لفظ شہادات کا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ایمان سے. تو میجورٹی اس طرف چلے گی کہ یہ 4 قسمیں، یعنی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اس میں اس باس میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے کہ جی گواہ یا گواہی کی یہ شرائط ہیں، عادل ہونا چاہیے، فلاں امکان، فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شہادت ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت ہلال آئے فشاہدہ، انہوں نے گواہی دی، ثم قامت فشاہدت، پھر عورت کھڑی اور پھر اس نے گواہی دی.
اب بعض اوقات روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. تو جنہوں نے کہا کہ یہ یمین ہے، یہ قسم ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی لیان جو ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے، غلام ہو، آزاد ہو، عادل ہو، فاسق و فاجر ہو. اور جنہوں نے کہا یہ شہادت ہے، انہوں نے کہا بھائی لیان وہی کر سکتا ہے جو گواہی کا کرائٹیریا میٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد قذف بھی نہ ہو، یعنی پہلے کسی کے اوپر تہمت نہ لگا چکا ہو، کوئی حد نہ جاری ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ گواہی. امام ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ لیان جو ہے نا اس میں ہم دونوں چیزوں کو ہی شامل کر سکتے ہیں، یعنی قسم بھی ہے اور ایک اعتبار سے گواہی بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. لیان سے انکار کرنا، اب اگر لیان کے لیے جمع ہو گیا، اب ان میں سے ایک پھر جاتا ہے، اگر شور پھر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ کیا ہوگا، بات تو اس نے کھول دی ہے نا، تہمت تو اس نے لگا دی ہے، حد قذف ہوگی. حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے. اگر وہ پھر جاتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میرا بس گمان تھا، مجھے لگتا ہے مجھے غلطی لگی ہے، اب غلطی کی سزا بھگتو، 80 کوڑے. دوسرا یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا البینہ او حد فی ظہرک، گواہی لے کے آؤ، گواہی نہیں ہے تو آپ پھر حد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ائمہ ثلاثہ کا موقف یہی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر لیان سے پھر جاتا ہے تو اس پہ حد قذف ہوگی، شوہر. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، صرف لیان سے پھرنے سے اس پہ حد قذف جاری نہیں ہوگی، بلکہ ابھی تو وہ لیان سے صرف رکا ہے نا، صرف رکا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر اس کے اوپر حد قذف جاری ہوگی. ویسے نہیں، صرف لیان سے رکنے سے نہیں جاری ہوگی. اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ عورت کا بھی ہے. اگر وہ کہتی ہے جی نہیں میں نے تو لیان کرنا ہی نہیں، تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حد جاری ہوگی. کون سی؟ زنا کی، 100 کوڑے یا پھر رجم. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اگر وہ لیان کرنے سے رک گئی ہے تو صرف اس بنیاد پہ حد جاری نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ کہیں نا کہ میں نے زنا کی ہے، کیونکہ حد ثابت ہوگی اس کی کمٹمنٹ، مطلب کمٹ کرنے سے، اقرار کرے گی نا وہ کہ مجھ سے ہوا ہے، یا پھر 4 گواہیاں ہوں گی. جب تک اقرار نہیں ہے، گواہیاں نہیں ہیں، تو آپ کیسے حد، صرف اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں میں نے لیان نہیں کرنا، آپ اس پہ حد جاری نہیں کر سکتے. یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے، اور یہ موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، محتاط ہے. حدود کا مسئلہ ہے نا، حدود کو شبہات کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے. لیان کرنے والوں میں تفریق، اب ظاہری بات ہے جب انہوں نے لیان کر دیا تو اب دونوں میں کیا ہے، تفریق کروا دی جائے گی، دونوں میں علیحدگی کروا دی جائے گی. اب وہ دوبارہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو پھر کبھی جمع نہیں ہوں گے. حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سنت یہی ہے کہ لیان کرنے والے کبھی جمع نہیں ہوں گے. دارقطنی کی روایت ہے. کب ان میں جدائی واقع ہوگی؟ جب وہ لیان سے فارغ ہوں گے تو اس وقت ان میں جدائی ہو جائے گی. یہ امام مالک کا موقف ہے. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ لیان کر چکا ہوگا تو اس وقت جدائی ہو جائے گی. امام مالک کہتے ہیں کہ دونوں جب لیان کر چکے ہیں تو اس وقت جدائی ہوگی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے لیان کرنے سے بھی نہیں ہوگی، حاکم بعد میں جدائی کا فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کے لیان کرنے سے جدائی ہو جاتی ہے. حاکم کا فیصلہ ایک اضافی فیصلہ. اب ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ لیان جو ہے یہ طلاق ہے، یہ فسخ نکاح ہے. تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فسخ نکاح ہے. لیان کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہے، یعنی اس نے طلاق کے لفظ نہیں بھی بولے پھر بھی کیا ہے، طلاق بائن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیپریشن کا کیس شوہر کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے وہ طلاق ہے. اس اصول کے اوپر انہوں نے لیان کو طلاق کہا ہے. لیکن لیان جو ہے زیادہ بہتر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں. اس کی وجہ یہ کہ طلاق میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، لیان میں رجوع کا حق نہیں ہوتا. طلاق میں آپ دوبارہ اس کے بعد نکاح کر سکتے ہو، جیسے ایک طلاق بائن ہوئی ہے. لیان میں آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. پھر طلاق میں جو ہے اس کے لیے نان نفقہ ہے. ٹھیک ہے، طلاق رجعی کی صورت میں مسکن ہے، گھر بار ہے، لیکن لیان کی صورت میں نہیں. اور اگر سر عورت کی طرف سے لیان انیشیٹ ہو تو پھر بھی وہی پروسیس ہے مرد کی طرف سے. ہاں اگر عورت کی طرف سے ہو تو پھر بھی جی. دوسرا کیا ہے کہ اولاد جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اولاد کی نسبت ماں کی طرف ہوگی.
حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لیان کرنے والوں کی اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ وہ جو بچہ ہے نا ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی وارث ہوگی، باپ کی نہیں، کیونکہ باپ تو علیحدہ ہو گیا نا، اس نے تو مطلب یہی کہا کہ میری تو اولاد ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی لیان کی صورت میں لیان ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی اس عورت پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، تو اس شخص کے اوپر حد قذف جاری ہو، اور کوئی اس کی اولاد کو جو ہے وہ تانا دیتا ہے کہ یہ ولد الزنا ہے، حرام کا بچہ ہے، اب ظاہر بات ہے اس نے اس کی ماں کو زنا کی تہمت لگائی، اس پہ بھی حد قذف جاری ہو، یعنی لیان کے بعد اس عورت کو جو ہے وہ محصنات کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس پہ تہمت نہیں لگا سکتے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔